ہمارے دوسرے مہمان جو شکاگو سے امریکہ سے تشریف لائے ہیں، ثروت زحا صاحب، مجھے ان کی جو تخلیقات ہیں، جو ان کی کاوشیں ہیں ادبی، اتنی تفصیل ہے کہ ہمیں کیا کہتے ہیں ان کو پوری طرح جاننا جو ہے اس کی کافی وقت چاہیے. لیکن جو مجھے اسٹرائک کر رہی ہے کہ ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ کمپیوٹر سائنس میں ہے. تو جو کمپیوٹر سائنس کا آدمی ہے وہ نفسیات کے ہمارے حوالے سے اپنا دماغ کا لیفٹ برین زیادہ یوز کرتا ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر بھی ہیں، افسانے بھی لکھتے ہیں، ناول بھی لکھتے ہیں اور اس کے بعد تنقید بھی لکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فنی حوالے سے اپنا رائٹ برین بھی بہت یوز کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت ایک طرح سے خوشی کی بات ہے کہ جو نفسیات جو ادب تخلیق کرتے ہیں، جو شاعری افسانہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو تنقیدی شعور ہے یا سائنسی شعور ہے، یہ ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کا واپس ہے، وہ ایک لحاظ سے میرے خیال میں انسانی شخصیت میں ایک توازن پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ بعض شاعر اتنی اس اپنی دنیا میں کیسے کہتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں کہ ان کا حقیقت سے ڈے ٹو ڈے لائف کے ساتھ مشکل ہو جاتا ہے. اور جو سائنس والے، ٹیکنالوجی والے اتنے ہیں کہ وہ بعض دفعہ ادب شاعری اس کو تجزیہ اوقات یہ اتنا ہم نہیں سکتے. اور میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ فیملی آف دا ہارٹ اور سنڈے ٹائمز کے حوالے سے کہ ثروت زحا صاحب تشریف لائے اور ہم ان کے خیالات سنیں گے. اور اس کے بعد پھر ہم روبینہ فیصل جو اب تک سب کچھ برداشت کر رہی ہیں، اس کے اپنے خیالات اور جو سنا ہے اور جو ان کی کوششیں اس کے حوالے سے بات ہے. ثروت زحا صاحب. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرویز لاہوری صاحب مجھے آخری بار اس وقت نظر آئے تھے جب چائے پی رہے تھے. وہ اگر موجود نہیں ہیں تو ان کی غیر موجودگی میں شکریہ ادا کر رہا ہوں. انہوں نے مجھے انوائٹ کیا. شاہد اختر صاحب، تسلیم اللہ زلفی صاحب، منیر صاحب، آپ کا بہت اچھا مضمون میں نے سنا. خالد صاحب، ڈاکٹر صاحب خالد سہیل صاحب، آپ کی خوبصورت مزاحمت سنی، یاد رہے گی. اگلی بار آپ یہ بھی کیجیے گا کہ اسپیکرس کے لیے جو ٹائم ایلوکیٹ کریں اور پرنٹ کریں تو دو اسپیکرس کے درمیان جو آپ کو بولنا ہے اس کا اور روبینہ فیصل اور روبینہ فیصل کی والدہ اور والدین اور والد بھی یہاں موجود ہیں، میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں. عدنان ہاشمی سے پہلی ملاقات ہوئی. احتشام صاحب شکاگو سے آئے ہیں. ذرا حیدرآبادی ادھر بیٹھے ہوئے، وہ بھی میرے ساتھ شکاگو سے آئے ہیں اور غالباً مشاعرہ بہت نہیں ہوگا. احتشام بھائی کہہ چکے ہیں کہ آخر میں آنے والوں سے بڑی پرابلم ہوتی ہے، وہ صحیح کہہ رہے تھے. میری پرابلم یہ نہیں تھی کہ مجھے آخر میں بولنا ہے. میری سب سے بڑی پرابلم یہ رہی کہ مجھے سارے مضامین، سارے تقاریر سننی پڑی. تو میں کچھ چیزیں سوچ کر آیا تھا. میں نے ابھی ایک اچھا کام یہ کیا، اس کو کافی مختصر کر دیا. میں چاہوں وہی چیز پیش کرتا ہوں، وہ آپ تاثر کہہ لیں، مضمون کہہ لیں، جس کھانے میں بھی ڈال دیں. وہ ایک تاثر سوگرا تھا. روبینہ فیصل کی کتاب مجھے مل گئی تھی. احتشام کتاب نہیں پڑھ سکے لیکن میں نے کتاب پڑھی ہے. پیش کرتا ہوں. اچھا، مجھے یہ بھی کہا گیا، مجھے بھی خیال آیا کہ کل رات کو کہیں بات ہو رہی تھی زلفی صاحب کے یہاں، ہم لوگ تھے تو اس محفل کی کچھ صدارت وغیرہ کا بھی مسئلہ تھا. تو مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ اس تقریب کو کرانے والے پاکستان سے اس قدر محبت کرتے ہیں. اس کی وجہ بھی سنتے ہیں کہ نارتھ امریکہ میں رہنے کے باوجود آپ نے اس تقریب کو بھی وہی کلر دینا چاہے جو پاکستان میں ہے. اگر پاکستان میں آصف زرداری صدر ہو سکتا ہے تو میں یہاں آپ کی تقریب کا صدارت کر سکتا ہوں. دونوں نائے ہیں. میں مضمون پیش کرتا ہوں، یہ روبینہ فیصل کی کتاب کے حوالے سے. تھوڑا سا اس کا انداز شاید آپ کو مختلف لگے لیکن مقصد وہی ہے کہ جو اچھی چیز ہے اس کا اقرار کیا جائے اور ستائش کی جائے. ہفتہ روزہ اتحاد کے اجرا کا زمانہ تھا. مشاورت جاری تھی. ایک روز ذرا حیدرآبادی کا فون آیا. آواز میں جو گرج تھی اس سے صاف محسوس ہوا کہ یہ ذرا وہ ہے جو آفتاب ہو چکا ہے. وہ مان گئی. ذرا چلا رہا تھا. کون مان گئی؟ اب تو تمہارا بیٹا 4 سال کا ہو گیا ہے. میں نے مراقن کہا. ثروت بھائی، روبینہ مان گئی.
کون روبینہ میں نے دریافت کیا. روبینہ فیصل. ذرا اب تک چلا رہا تھا. یہی تو پوچھ رہا ہوں, کون روبینہ فیصل اور کیا مان گئی؟ میں چلا گیا. کالم لکھنے کے لیے, اتحاد کے لیے. میں خاموش ہو گیا. فون رکھ کر سوچنے لگا کہ ذرا کی سفارش کے باوجود پہلے بھی کئی کالم رد ہو چکے ہیں, اب یہ ایک نئی مصیبت کہاں سے آ گئی؟ تو ذرا کا یہ کہنا کہ مان گئی سے بھی ذہن الجھ گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ پہلے نہیں مان رہی تھی, اور اگر اب مان گئی تو کیوں؟ خیر, حسب وعدہ ذرا نے اگلی ملاقات میں روبینہ کا ایک کالم دیا. میں نے کالم دیکھا. امریکہ کی اپنی دہشت گردی جو پوری دنیا میں بظاہر دہشت گردی ختم کرنے کے لیے کر رہا ہے, اس پہ روبینہ نے کچھ لکھا تھا. کالم دیکھا, اچھا لگا. مسئلہ یہ تھا کہ اتحاد کی پالیسی بناتے وقت صرف معیار کو بنیاد رکھا گیا تھا. یہ میری خواہش تھی, اور بھائی احتشام نے مشورہ بھی دیا تھا کہ ہرگز وہ کالم مت لکھنا جو معیار سے گرا ہوا لگے. صرف ایک کالم سے معیار کا اندازہ لگانا مشکل کام تھا. اس خیال سے ذرا کو کہا کہ 2-4 اور کالم اکٹھا کرو, پھر دیکھتے ہیں. ذرا بہت اداس ہو گیا, اور ہمیں معلوم ہے, بلکہ آپ کو معلوم ہے, ذرا اداس ہو جاتا ہے تو زیادہ شاعری زیادہ کرتا ہے. یہ سوچ کر میں ذرا ڈر گیا, اور میں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے, ایسا کر لیتے ہیں. سرور بھائی پلیز مجھ پر آپ اعتماد کریں, وہ بہت اچھا لکھتی ہے. اس کا اعتماد دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا. ایک طرف دوست, دوسری طرف کاروبار, اور تیسری طرف کینیڈا کی یہ خاتون کالم نگار. اتحاد میں روبینہ کا یہ سفر جاری ہو گیا. تیسرے یا چوتھے شمارے کا ذکر ہے. روبینہ کا کالم آیا عمران خان کے بارے میں. غالباً کسی صاحب نے بھی ذکر کیا تھا عمران خان کے کالم کے بارے میں. کالم پڑھا, نامعلوم موضوع کی بات تھی. اور روبینہ کے انداز کی تحریر بہت اچھی لگی. پھر زندگی میں پہلی بار کوئی اچھا کام کرنے پر میں نے ذرا کو بھاری دل سے مبارکباد دے دی. روبینہ فیصل کی تحریروں نے اب میرے اعتماد کو بحال کر دیا تھا, اور پھر اکثر یہ بھی ہوا کہ اس کے کالم بغیر دیکھے اخبار میں لگ گئے. روبینہ فیصل سے پہلی بار مختصر ملاقات ایک تقریب میں ہوئی. ذرا نے تعارف کرایا. تقریب کے وقفے میں جب ان کو وہاں سے غالباً رخصت ہونا تھا, روبینہ نے اپنی کتاب روٹی کھاتی مورتی پیش کی. یہ 2 ماہ قبل کا واقعہ ہے. اس 2 ماہ کے عرصے میں نے ان کے بعض نہیں بلکہ میرا خیال ہے سارے مقررین نے کلیم کیا ہے کہ شاید 60 کالم ہیں. میں کریکشن چاہتا ہوں, شاید 59 کالمز. تو میرا خیال ہے 59 کالمز ہیں. ان کے 59 کالم کو میں نے بآسانی ختم کر لیا. لکھنے